الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق کی روح ہے اور کامیابی کی کنجی ہے، اور وہ ہے سچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، یعنی سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سیدھی راہ بتا دی، سچائی، نیکی، جنت۔ گویا جو بندہ سچ بولنے لگتا ہے اس کے اعمال نیک بننے لگتے ہیں، اور نیک اعمال اسے سیدھے جنت کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں۔ سچائی صرف زبان کا نام نہیں، بلکہ یہ کردار کا آئینہ ہے۔ یہ دل کی صفائی، نیت کی پاکیزگی اور عمل کی شفافیت کا نام ہے۔ سچ وہ نہیں جو صرف بول دیا جائے، سچ وہ ہے جو جیا جائے، محسوس کیا جائے اور دکھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، بلکہ سچوں کا ساتھ دینا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ صدق، دیانت، امانت، حق گوئی، شفافیت، انصاف، صداقت، یہ وہ الفاظ ہیں جو انسان کے اخلاق کو چمکا دیتے ہیں، جبکہ جھوٹ، فریب، دغا، مکر، دوغلاپن یہ سب اندھیروں میں ڈھکیلنے والے الفاظ ہیں۔ آئیے اب ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں جو سچائی کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو معروف ہے، مگر آج ایک اور واقعہ پیش ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو تیاری کا حکم دیا تو حضرت کعب کے پاس سب کچھ تھا، مال بھی، سواری بھی، طاقت بھی، مگر وہ کچھ سستی کر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ان لوگوں سے باز پرس کی جنہوں نے شرکت نہیں کی۔ بہت سے لوگ بہانہ بنانے لگے، یا رسول اللہ، میں بیمار تھا، کمزور تھا، فلاں وجہ تھی۔ لیکن حضرت کعب کے دل میں ایمان جاگا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں جھوٹ بولوں تو آپ راضی ہو جائیں گے، مگر اللہ جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ میں سچ بولتا ہوں تو میں بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گیا تھا۔ یہ سچائی وقتی طور پر ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ مدینے کے لوگوں نے ان سے تعلقات توڑ لیے، کلام کرنا بند کر دیا، لیکن چند دنوں کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سچ بول دیا تھا، اور یہی واقعہ آج ہمیں بتاتا ہے کہ سچ وقتی تکلیف دیتا ہے مگر دائمی عزت دیتا ہے، جبکہ جھوٹ وقتی نفع دیتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے ذلت میں گرا دیتا ہے۔ سچائی کی برکتیں دل کو سکون دیتی ہے، کردار میں روشنی پیدا کرتی ہے، لوگوں کا اعتماد بڑھاتی ہے، اللہ کی رحمت کو قریب لاتی ہے۔ اور جھوٹ کیا کرتا ہے؟ دل میں بے چینی، چہرے پر نحوست اور رشتوں میں بد اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو مکہ کے دشمنوں نے کہا،
کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ یہی تو وہ سچائی کا کردار تھا جس نے دشمنوں کے دلوں کو بھی بدل دیا۔ سچ بولنا اپنی عادت بنائے، وعدہ پورا کرنا اپنا فریضہ بنائے، دیانت کو اپنی شناخت بنائیں۔ چاہے وقتی نقصان ہو، مگر یاد رکھیں سچائی کا نقصان وقتی مگر اس کا بدلہ دائمی ہے۔ یا اللہ ہمیں زبان میں، دل میں اور عمل میں سچ عطا فرما، ہمیں جھوٹ، ریا اور فریب سے محفوظ فرما، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو نے فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یعنی آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اقصیٰ ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ سچائی کا پیغام ہر دل تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔